حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 20 سال تک حکومت کری۔ شروع زمانے کے اندر 5 سال تک بہت جنگیں ہوئی ان کے زمانے میں، جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، جس میں آپس میں مسلمان شہید ہوئے، جنگ ہوئی، لیکن 5 سال کے بعد وہ نظام سنبھل گیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات کا زمانہ بڑھتا گیا۔ یہ افغانستان کا علاقہ، مصر کا علاقہ، ترکستان کا علاقہ، یہ تمام اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے، اور حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں تقریباً 1/3 زمین پر اس دنیا کی مسلمانوں کی حکومت تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر ہی اپنا خلیفہ، اپنا ولی عہد اپنے بیٹے یزید کو بنا دیا۔ اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ باپ خلیفہ ہے تو بیٹا خلیفہ ہوگا۔ اسی بات کو لے کر حضرت حسین کھڑے ہوئے تھے، وہ آگے تاریخ میں آئے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنا دیا کہ میرے بعد جو بادشاہ بنے گا وہ میرا بیٹا یزید بنے گا۔ یہ بات مدینے کے اندر جو صحابہ تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو برداشت نہیں ہوئی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بنیاد پر اسلام کی عمارت کو کھڑا کیا تھا، آج وہ عمارت کمزور ہو رہی ہے۔ اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ باپ خلیفہ ہے تو بیٹا بھی خلیفہ ہوگا۔ اگر بیٹے کے اندر اہلیت ہے، بیٹا حقدار ہے خلافت کا، تو لوگوں کے مشورے سے خلیفہ ہوگا۔ اگر لوگ انکار کر دیں گے تو بیٹا خلیفہ نہیں بنے گا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اس کے بعد جو خلافت تھی، اسلامی حکومت تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اب حضرت امیر معاویہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے جو بادشاہت چلی ہے، وہ خلافت نہیں، وہ بادشاہت ہو گئی، ملوکیت ہو گئی۔ اسلام کی عمارت جو کھڑی ہوئی تھی، جس کو رسول اللہ کھڑا کر کے گئے تھے کہ لوگوں کے مشورے سے خلیفہ اور حاکم بنایا جائے گا، اب وہ عمارت کمزور ہو گئی، اب وہ عمارت ڈھہ گئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب یزید حاکم بن گیا۔ اب پہلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا، ووٹ ڈالنے کا سسٹم نہیں تھا، صرف سسٹم یہ تھا کہ لوگوں سے بیعت لی جائے۔ تو یزید نے مدینے کے گورنر کے پاس ایک خط بھیجا۔ مدینے کے گورنر کا نام تھا ولید ابن عتبہ۔ اس کے پاس ایک خط بھیجا کہ تمہارے مدینے کے اندر نواسہ رسول حضرت حسین ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے، ان بڑے بڑے صحابہ سے ہمارے بارے میں بیعت لو کہ وہ ہماری حکومت کو تسلیم کرے۔ ولید ابن عتبہ نے حضرت حسین کو بلایا، حضرت عبداللہ ابن زبیر، تمام صحابہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد یہ کہا کہ یزید کے پاس سے میرے پاس یہ خط آیا ہے، لہذا تم یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے آ گئے، اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب مجھے مدینے کے اندر نہیں رہنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جس مکہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینے میں آ بسے تھے، اور اس ذرے کے اندر، اس خاک کے اندر اس بچے کے، اس نواسے کے نانا کی مٹی تھی، اس نانا کی قبر تھی، اسی نواسے کو، اس مدینے کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کو چھوڑا اور مکے میں داخل ہو گئے۔ مکہ چونکہ امن کی جگہ ہے، مکے کے اندر قتل و قتال بالکل ممنوع تھی، اور کفار مکہ بھی جانتے تھے، تمام لوگ جانتے تھے۔ جب مکے کے اندر داخل ہو گئے، اس کے بعد یزید کی طرف سے یہ اعلان آیا کہ مدینے کا جو گورنر ہے ولید ابن عتبہ، کہ اس کو برخاست کر دیا جائے، اس کو سسپینڈ کر دیا جائے، کیونکہ اس نے حضرت حسین سے بیعت نہیں لی، نرمی کا معاملہ کیا۔ تو ولید ابن عتبہ کو گورنری سے الگ کر دیا، سسپینڈ کر دیا، ان کی جگہ کسی اور کو گورنر بنا دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے میں پہنچے تو حضرت حسین کے پاس کوفہ سے خطوط آنے لگے، اور ان خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کوفہ کے اندر آئیے، ہمارے یہاں لوگ موجود ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو حاکم مانتے ہیں، ہم یزید کو حاکم مانتے ہی نہیں، تقریباً ہم 12,000 لوگ ہیں، ہم آپ کو حاکم مانتے ہیں، آپ یہاں پر آئیں گے اور تعداد بڑھ جائے گی، ہم یزید کو حاکم نہیں مانتے کیونکہ اس نے زبردستی حکومت حاصل کری ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مشورہ کیا بڑے بڑے صحابہ سے، حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، تو ان تمام صحابہ نے کہا، اے حسین آپ اس طرح نہ جائیے،
کوفہ کے رہنے والے لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں. یہی کوفی ہے جنہوں نے آپ کے باپ کو شہید کیا تھا, یہی کوفی ہے جنہوں نے آپ کے بھائی کو شہید کروایا تھا, آپ مت جائیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا چلو میں نہیں جاتا ہوں, میں معائنہ کروانے بھیجتا ہوں, جانچ پڑتال کروانے بھیجتا ہوں. تو اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا معائنہ کرنے کے لیے, جانچنے کے لیے کہ دیکھ کر آؤ کہ لوگ واقعتاً میری بیعت کرنے کے لیے تیار ہے یا ویسے ہی ہوا مچا رکھا ہے. تو مسلم ابن عقیل گئے اور کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچے اور وہاں تمام لوگ جمع ہو گئے. جب بتایا گیا کہ میں حضرت حسین کی طرف سے آیا ہوں تو تمام تقریباً 12,000 لوگ کوفہ کی جامع مسجد میں جمع ہو گئے. اور جمع ہونے کے بعد سب نے کہا کہ آپ حضرت حسین کو بلائیے, ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم یزید کی حکومت کو نہیں مانتے, ہم حضرت حسین کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسلم ابن عقیل جو پہنچے ہوئے تھے کوفہ میں, انہوں نے خط بھیج دیا. اب خط بھیجا, جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ماننے کے لیے تیار ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کا سامان باندھ لیا, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, اپنے پورے خاندان کے ساتھ اور تمام بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ نکل گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر سمجھاتے رہے, اے حسین آپ نہ جائیے, یہ وہی بے وفا لوگ ہیں, یہ وہی وعدہ خلاف لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے باپ کو شہید کیا تھا. یہ اب وعدہ کر رہے, آپ ان کے پاس جائیں گے یہ وعدہ خلافی کر دیں گے, یہ بے وفا لوگ ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات نہیں مانی. یہ کہا کہ اسلام کی جو حکومت ہے وہ انصاف پر قائم ہوگی, اگر وہ ظلم پر قائم ہوگی تو اس کے خلاف اگر میرا سر کٹتا ہے تو میں اپنے سر کو کٹانے کے لیے تیار ہوں. حضرت حسین اپنے پورے خاندان کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے بیوی کے ساتھ, اپنی بہنوں کے ساتھ رخت سفر باندھ کر سفر کے لیے تیار ہو گئے. اور وہاں یزید کو خبر پہنچ گئی. یزید جو تھا وہ دمشق میں تھا اس ٹائم, جس کو دماسکس کہا جاتا ہے, کیونکہ اس وقت راجدھانی مدینے سے ہٹ کر دمشق پہنچ گئی تھی. اب یزید خلیفہ بنا ہوا تھا, حاکم بنا ہوا تھا دمشق کے اندر. اب یزید کو خبر مل گئی کہ مسلم ابن عقیل کوفے کے اندر آئے اور انہوں نے تقریباً 12,000 لوگوں سے بیعت لے لی. یزید نے کوفے کا گورنر جو شخص تھا اس کو سسپینڈ کر دیا اور اس کی جگہ بھیج دیا ابن زیاد کو کہ جاؤ جو لوگ بغاوت کا سر ابھار رہے ان کے سروں کو ختم کر دو. ابن زیاد کوفے کے اندر آیا, گورنر بنا, اور اس نے ان تمام لوگوں کو بلایا جنہوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کری, اور مسلم ابن عقیل کو بھی بلایا گیا, اور تمام ہزاروں کا لشکر گورنر ہاؤس کے باہر کھڑا ہو گیا اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا. جو گورنر ہاؤس کے اندر جو لوگ تھے کوفہ کے رہنے والے, انہوں نے اپنے ان کوفی بھائیوں کو سمجھایا جنہوں نے ابن زیاد کے ہاتھ پر یہ بیعت کری تھی کہ مان جاؤ, اگر تم نہیں مانو گے کہ تمہارا وہ انجام ہوگا جو اور لوگوں کا انجام ہوتا ہے, یعنی تمہیں قتل کر دیا جائے گا. تو وہ تمام لوگ جو حضرت مسلم ابن عقیل پہ ہاتھ پہ بیعت کری تھی وہ تمام پیچھے ہٹ گئے. مسلم ابن عقیل سامنے موجود تھے اور چند کوفے کے رہنے والے لوگ تھے. تو عبداللہ ابن زیاد نے تمام لوگوں کو قتل کروا دیا, اور مسلم ابن عقیل جو حضرت حسین کے چچا زاد بھائی تھے ان کو بھی قتل کروا دیا. بعض کتابوں میں آتا ہے تاریخ کی, مسلم ابن عقیل کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور گورنر ہاؤس کے اوپر لٹکا دیا کہ جو باغی بنے گا, جو بغاوت کا سر چشمہ بلند کرے گا, جو بغاوت کا جھنڈا اٹھائے گا, اس کا انجام یہی ہوگا. حضرت حسین راستے میں تھے, وہاں سے چل پڑے تھے مکے سے, اب راستے میں تھے. راستے میں ان کو خبر مل گئی کہ مسلم ابن عقیل کو قتل کر دیا گیا, وہ شہید ہو گئے. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا, اے حسین آپ نواسے رسول ہے, آپ کے ساتھ خاندان اہل بیت ہے, آپ کے ساتھ رسول اللہ کا خاندان ہے, آپ کے ساتھ آپ کا 6 ماہ بیٹا, 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر ہے, علی اکبر ہے, آپ کے ساتھ حضرت حسن کا بیٹا ہے, آپ کے ساتھ آپ کا بھانجا ہے, آپ ان تمام لوگوں کی لاج رکھیں, آپ یہاں سے واپس چلے جائیں. ابن زیاد اتنا ظالم ہے کہ وہ آپ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا. تو وہاں اس مجمع کے اندر حضرت حسین کے ساتھ مسلم ابن عقیل کے بچے بھی موجود تھے. اب مسلم ابن عقیل تو شہید ہو چکے تھے, اور کس کی وجہ سے شہید ہوئے تھے؟ اسلام کی وجہ سے, کیونکہ حضرت حسین نے بھیجا تھا انہیں معائنہ کرنے کے لیے. تو ان کے بیٹوں نے کہا, اے حسین ہم اپنے باپ کے خون کا بدلہ لے کر رہیں گے, ہم یہاں سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر یہ بات ہے تو ہم بھی ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 72 افراد پر مشتمل یہ خاندان اہل بیت، یہ رسول اللہ کا خاندان اس جگہ سے نکلتا ہے اور ایک جگہ پہنچ جاتا ہے جس جگہ کا نام ہے کربلا۔ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور اس جگہ پر ابن زیاد اپنے لشکر کو بھیجتا ہے کہ یہ گورنر ہاؤس پر کہیں چڑھائی نہ کر دے، اس وجہ سے اپنے تقریباً 1000 لشکر کو بھیجتا ہے 72 لوگوں کے مقابلے میں کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ اور ان سے یہ کہو کہ باز آ جاؤ، پیچھے چلے جاؤ۔ پھر اس کے بعد ابن زیاد 4000 کا اور لشکر بھیجتا ہے کہ جاؤ ان کا مقابلہ کرو، اگر وہ بات سے نہیں مانتے تو تلوار سے ان کی خبر لینا۔ اور تقریباً 8 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کا پانی بند کر دیا گیا۔ قریب میں ہی تالاب موجود تھا، نہر موجود تھی، وہاں سے پانی آیا کرتا تھا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان والوں کا پانی بند کر دیا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے بل بلاتے ہوئے پانی کے پینے کو ترس رہے، پیاسے ہیں۔ 9 محرم الحرام کو بات چیت ہوتی ہے، بات چیت نہیں بن پاتی ہے، اور 10 محرم الحرام کو تقریباً 5000 ظالموں کا لشکر ہے، اور یہ 72 حضرت حسین کے ساتھ کربلا کے شہید ہے۔ 72 لوگوں کا مقابلہ 5000 لوگوں سے ہوتا ہے، اور تاریخ نے ایسا مقابلہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلہ کرتے ہیں اور ظالم لوگ مقابلہ کر رہے ہیں، تمام لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ رسول اللہ کا خاندانی ہے، یہ رسول اللہ سے تعلق رکھنے والا ہے، یہ رسول اللہ کا رشتہ دار ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں جاتے ہیں، ان کی عورتیں، گھر کی عورتیں پردے میں موجود تھے، ان کو سمجھا کر آتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبر سے رہنا، اگر میں بھی شہید ہو جاؤں تو صبر کرنا، ماتم نہ کرنا، نوحہ مت کرنا، گریبان نہ چاک کرنا اور تمام چیزیں نہ کرنا۔ اور میدان میں آتے ہیں، ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، لوگوں سے کہتے ہیں جاؤ تم مقابلہ کرو، ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے ہیں کندی نام کے ایک شخص، اور وہ اپنے جسم پر تلواروں کا زور کھاتے ہیں، تلواروں کا حملہ کھاتے ہیں، شہید ہو کر گر جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز اس تلواروں کے سائے میں بھی نہیں چھوڑتے۔ یہ المناک تاریخ ہے، جس نماز کو تلواروں کے سائے میں نہیں چھوڑا گیا، آج ہم اس نماز کو ذرا سی مجبوری کے نتیجے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرتے ہیں اور بہادری کے ساتھ لڑتے ہیں، کئی لوگوں کو ذبح کر دیتے، قتل کر دیتے۔ اب سامنے ظالم یہ سمجھتا ہے کہ حضرت حسین کا کون قتل کرے گا، تھرا رہے ہیں لوگ، وہ جو ظالم ہے سامنے لشکر ہے، مقابلہ کرنے والے وہ بھی تھرا رہے، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے نواسہ رسول ہے، ان پر حملہ کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تو تمام لوگوں نے کہا، اس میں شبر نامی ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ تمام لوگ ایک ساتھ مل کر حملہ کریں گے، کسی پر الزام بھی نہیں آئے گا۔ تمام لوگ ایک ساتھ مل کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حملہ کرتے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیتا بچہ علی اصغر کو شہید کر دیا جاتا ہے، علی اکبر کو شہید کر دیا جاتا ہے، حضرت حسن کے 3 بیٹوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، حضرت علی کے 9 بیٹوں کو یعنی حضرت حسین کے 8 بھائیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، حضرت حسین کے 3 بھانجوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور صرف شہادت پر اکتفا نہیں ہوتی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر سے تن کو جدا کر دیا جاتا ہے۔ وہ کیسا منظر دنیا نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا خاندان اس کربلا کی سرزمین پر موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، ان کی گردنوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، دودھ پیچھے چھیر خوار بچے کو ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسے اپنے نانا کے اس پیغام کو لے کر آگے بڑھتے گئے کہ ظلم کی بنیاد پر حکومت تسلیم نہیں کی جائے گی، حکومت تسلیم کی جائے گی تو انصاف اور عدل کی بنیاد پر تسلیم کی جائے گی۔
اور شہید کا مقام کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہے، ان کو اللہ کے پاس سے روزی دی جاتی ہے۔ شہادت تو وہ مقام ہے جس کی تمنا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ میری دلی تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر شہید کیا جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر شہید کیا جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر شہید کیا جاؤ۔ شہادت تو وہ مقام ہے جس کی تمنا حضرت ابوبکر صدیق نے کری ہے، شہادت تو وہ مقام ہے جس کی تمنا حضرت عمر فاروق نے کری ہے، شہادت تو وہ مقام ہے جس کی تمنا حضرت عثمان غنی نے کری ہے، حضرت علی مرتضیٰ نے کری ہے، اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کری ہے۔ کون خالد ابن ولید؟ تقریباً 100 جنگیں لڑی ہیں انہوں نے، خالد ابن ولید نے۔ ان 100 جنگوں کے اندر ایک جنگ بھی ایسی نہیں ہے جس نے انہوں نے ہار پائی ہے، شکست پائی ہے، اور 100 جنگیں لڑی ہے۔ 100 جنگیں لڑنے کے بعد جب بستر پر موت آ رہی تھی تو اپنے آس پاس والوں کو پیغام دے رہے تھے اے لوگوں، اگر جنگ میں حاضر ہونے سے، اللہ کے راستے میں قتال کرنے سے موت آتی تو خالد ابن ولید آج بستر پر نہ مر رہا ہوتا۔ یہ شہادت کا مقام ہے۔ اور پھر وہ المناک تاریخ ہوئی، حضرت حسین کے سر کو ابن زیاد کے گورنر ہاؤس میں پہنچایا گیا۔ بدن الگ ہے، سر الگ ہے۔ سر کو تشتری میں لے جا کر ابن زیاد کے گورنر ہاؤس میں پہنچایا گیا، اور وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی عورتیں ہیں، آپ کی بہن حضرت زینب ہے، آپ کی اہلیہ حضرت ربابہ ہے، آپ کے ایک بیٹے حضرت علی الاوسط ہے، یہ تمام لوگ موجود ہیں، اور کوئی اپنے ماموں کا سر دیکھ رہا ہے، کوئی اپنے باپ کا سر دیکھ رہا ہے، کوئی اپنے چاچا کا سر دیکھ رہا ہے۔ بدن الگ ہے، سر الگ ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک چھڑی لاتا ہے، 1000 بار لعنتیں ہو اس پر، اور چھڑی لانے کے بعد اس چھڑی کی نوک کو حضرت حسین کا جو سر رکھا ہوا تھا حضرت حسین کے ہونٹ کے قریب لے جاتا ہے۔ ایک بوڑھے صحابی، بالکل بوڑھے ہو چکے، چلنا بھی ان کی سکت میں نہیں رہا، وہ 2 لوگوں کے سہارے سے آتے ہیں اور جلجلاتے ہوئے ایک دم غصیلے انداز میں کہتے ہیں اے ابن زیاد، کیا تجھے پتا ہے کہ تو اپنی چھڑی 3 ہونٹوں تک پہنچا رہا ہے؟ میں نے بارہا دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹ مبارک ان ہونٹوں سے چوما گیا ہے، ان ہونٹوں سے لگا ہے، تو ان ہونٹوں پر آج چھڑی لگا رہا ہے، تیرا کل قیامت کے دن کیا انجام ہوگا تو اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور جو آپ کی نسل چلی ہے وہ حضرت حسین کے ایک بیٹے جو بچ چکے تھے علی الاوسط، ان سے چلی ہے، جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے۔ یہ پوری کربلا کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کی بنیاد پر جو حکومت قائم ہوئی تھی اس کو برداشت نہیں کیا، بلکہ انصاف کی بنیاد پر قائم ہونے والی حکومت کے لیے اپنی جد و جہد کری، اپنا خون بہایا، اپنا پسینہ بہایا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی حوالے کر دی۔ اور 2 پیغام یہ ملتے ہیں اس کربلا کے واقعے سے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر پورے کربلا کی تاریخ کو 2 الفاظوں میں سمیٹا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ حضرت حسین نے اس جنگ کے ماحول کے اندر بھی اپنی گھر والیوں کو بے پردہ نہیں رکھا، بلکہ خیمے کے اندر رکھا، اور ان کے پاس جاتے گئے اور یہ کہتے گئے میں تمہیں صبر کی تلقین کرتا ہوں، میں اگر شہید بھی کر دیا جاؤ تو مجھ پر ماتم نوحہ کبھی بھی مت کرنا۔ اور دوسرا پیغام یہ ملتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلواروں کے سائے کے اندر جب دشمن مقابلہ کر رہا تھا اس وقت بھی ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو ظہر کی نماز پہلے پڑھی، اس کے بعد جنگ کری۔ یہ 2 پیغام ہمیں ملتے ہیں، باقی جتنی تمام چیزیں ہوتی ہیں وہ تمام فضولیات ہیں۔ حضرت حسین کی شہادت پر ماتم کرنا یہ اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
جو کسی مردے پر ماتم کرتا ہے، نوحہ کرتا ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جہاں چاہے جائے۔ جو نوحہ کرتا ہے، ڈھول بجاتا ہے، کھچڑا بناتا ہے یا سبیل چلاتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے، اس شہادت پر ہمیں فخر ہے۔ اس کے شکرانے کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک طریقہ بتایا، اور وہ طریقہ ہے آج کے دن کا روزہ رکھنا، جو کہ گزر چکا، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا۔ اس کا کیا ثواب ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ عاشورہ کے روزہ رکھنے کے نتیجے میں اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے پورے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اصل عبادت ہے اس دن کے کرنے کی۔ نوحہ کرنا، ماتم کرنا، اس کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے کے اندر ہی نبی علیہ السلام کو حضرت جبرائیل نے آ کر بتایا تھا، اے نبی، آپ کے اس نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو ضرور گرے تھے، لیکن آپ نے ماتم نہیں کیا تھا۔ آپ نے اپنے صحابہ کو یہ پیغام نہیں دیا تھا، جب میرا حسین شہید ہو جائے تو تم ان پر ماتم کرنا۔ آپ کی زندگی کے اندر آپ کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر ابن طیار کو رومیوں کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے شہید کر دیا گیا، ان کے ترکھچے اڑا دیے گئے، لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو تو نکلے، آپ نے ماتم نہیں کیا۔ اب جعفر ابن طیار کی بیویوں کے گھر جب آپ نے اطلاع بھجوائی اور فرمایا جاؤ ان کے گھر والوں کو جا کر بتاؤ کہ جعفر شہید ہو گیا، تو بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان کے سامنے جا کر اعلان کر دو کہ میت پر ماتم کرنا اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ نے سمجھایا، دوبارہ رونے کی آواز آئی، تو آپ نے اپنے صحابہ سے کہا جو مسجد نبوی کے اندر موجود تھے، اگر یہ نہیں خاموش ہوتی ہے تو جاؤ ان کے منہ پر جا کر خاک اور مٹی پھینک دو۔ یہ آپ کا اعلان ہے۔ کن لوگوں کے لیے اعلان ہے؟ جو آپ کے چاہنے والے تھے۔ آپ نے یہ پیغام دیا ہے۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو رہے، آپ کی وفات ہو چکی ہے، تمام صحابہ حواس باختہ ہو چکے ہیں، تمام صحابہ کے ہوش اڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر کے ہوش اتنے اڑ گئے کہ وہ کہتے پھر رہے مدینے کی گلیوں میں، جو یہ کہے گا کہ محمد دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کی میری تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی، اس کی گردن قلم کر دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر منبر رسول پر کھڑے ہوئے، جس مجمع کے اندر حضرت عمر فاروق بھی تھے، اور یہ اعلان فرمایا تمام صحابوں کو سنبھالتے ہوئے، کان کھول کر سن لو، من کان یعبد محمد فإنہ قد مات ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت۔ جو محمد کی عبادت کیا کرتا تھا، آج وہ محمد پر ماتم کرتا ہے محمد کے دنیا سے جانے پر۔ اگر وہ محمد کی عبادت کیا کرتا تھا تو کان کھول کر سن لے، محمد اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، محمد کی وفات ہو چکی ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کی عبادت کیا کرتا ہے، اللہ ہمیشہ سے اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد تو ایک رسول تھے، ان کو تو موت آنی ہی تھی۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے، سب دنیا سے چلے گئے۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا اگر ان کی وفات ہو جائے یا وہ شہید کر دیے جائے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ یہ نبوت کا، توحید کا پیغام ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھا جائے، محرم کی تاریخ کو سمجھا جائے۔ محرم کے اندر ماتم کرنا، نوحہ کرنا، سبیلے بنانا، کھچڑا بنانا، اس کی اسلام کے اندر کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر صرف 2 تہوار ہیں، اور وہ 2 تہوار عید الفطر کا ہے، عید الاضحیٰ کا ہے۔ اس کے علاوہ چاہے جو ہو، چاہے عید میلاد النبی کے طور پر 12 ربیع الاول کو منایا جائے، چاہے 10 محرم کو منایا جائے، کچھ بھی منایا جائے، اسلام کے اندر اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر ہمیں رنگنا ہے تو ایک رنگ میں رنگیے۔ ہم اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کی اتباع کرنے والے ہیں، تو ہم اسی طریقے پر چلے جس طریقے پر ہمارا اہل سنت والجماعت کے عقائد بتاتے ہیں۔ اس عقیدے کے اندر نوحہ کرنے کی، ماتم کرنے کی اور کسی طرح ڈھول وول بجانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ پیغام بھی یاد رکھیے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔